السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، حاضرین، فقہی مسائل میں نماز کی پہلی شرط طہارت پر گفتگو چل رہی تھی۔ آپ نے تیمم کے احکام و مسائل سماعت کیے تھے۔ آج طہارت، نماز کی پہلی شرط طہارت میں استنجے کا بیان، استنجا کرنے کا طریقہ اور اس کے آداب، کن باتوں کا خیال رکھا جائے، انشاءاللہ اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ استنجے کے آداب سے یہ بات ہے کہ جب پاخانہ یا پیشاب کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس بات کا بھرپور خیال رکھا جائے کہ سمت قبلہ نہ چہرہ ہو اور نہ پیٹھ ہو۔ یہ اشارتاً سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ چہرہ ہو نہ پیٹھ ہو۔ وجہ یہ کہ چہرہ اگر سمت قبلہ ہوگا تو پیشاب کے مقام کا رخ وہ اس جانب ہو جائے گا، اور اگر پیٹھ سمت قبلہ ہوگی تو پاخانے کے مقام کا رخ اس جانب ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے بچنے کا حکم ہے۔ بلکہ مسئلہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بھول گیا اور سمت قبلہ پیشاب کے لیے یا پاخانے کے لیے رخ کر کے بیٹھ گیا اور خیال آیا تو فوراً گھوم جائے۔ فرمایا جو فوراً گھوم جائے گا اس کو اس احترام قبلہ کی بنیاد پر گھوما ہے وہ، تو اس کو یہ انعام ہے کہ فرماتے ہیں امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، صرف اس عمل کی بنیاد پر۔ استنجا سے فارغ نہیں ہوا ہے ابھی، وہ پاخانے سے فارغ نہیں ہوا ہے، فریش نہیں ہوا ہے، اس درمیان بھی خیال آ جائے تو حکم ہے کہ گھوم جائے۔ ایسا نہیں کہ اب شروع ہو گیا ہے تو آئندہ لحاظ رکھیں گے، ابھی گھومو تو اس پر یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ معاذ اللہ رب العالمین، بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو نماز وغیرہ سے دور ہیں، دین کے ماحول سے دور ہیں، علماء اہل سنت سے دور ہیں، تو وہ اس کا قطعاً لحاظ نہیں کرتے، اس کا قطعاً خیال نہیں کرتے کہ ہمارا چہرہ کہاں ہے، ہمارا رخ کدھر ہے۔ گھر میں سو رہے ہیں برسوں سے تو سمت قبلہ پیر کر کے سویا جا رہا ہے، دوست احباب میں بیٹھے ہیں کرسی پر پیر رکھ کر سمت قبلہ پیر پھیلا ہوا ہے۔ معاذ اللہ، یہ کتنی ناقدری ہے، سخت ناجائز ہے، سخت محرومی کا سبب ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ جو بچہ ابھی وہ مکلف نہیں ہے، سن شعور کو نہیں پہنچا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، تو بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا چہرہ سمت قبلہ نہیں رکھیں گے۔ پیشاب کرتے وقت، پاخانہ کرتے وقت اس کی پیٹھ قبلے کی جانب نہیں ہوگی۔ سلائیں گے تو اس کا پیر سمت قبلہ کر کے نہیں سلائیں گے۔ ہاں، وہ نیند میں بچے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، جہاں سر آپ نے کیا تھا وہاں ان کا پیر ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے، اس پر نہ آپ مجرم ہیں اور وہ تو ہے ہی نہیں۔ یا بڑوں کا بھی کچھ ایسا ہو جائے، نیند میں سمت قبلہ پیر ہو جائے تو ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، لیکن بیداری میں ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اور بچوں کے ساتھ جو ایسا کرے گا وبال ان بڑوں پر ہوگا جو اس کو سمت قبلہ رخ پر پیشاب اور پاخانے کے لیے بٹھایا ہے یا سلایا ہے تو اس کا پیر قبلے کی جانب ہے، اس کا وبال بڑوں پر آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیواروں، اسی طرح سے
पाखाना पेशाब करते वक्त चांद और सूरज की तरफ मुंह न रखा जाए और न पीठ चांद और सूरज की जानिब रखी जाए, क्योंकि चांद की जानिब अगर आप मुंह रखेंगे तो पीठ किबले की जानिब हो जाएगी, और सूरज की जानिब अगर आप पीठ रखेंगे तो इस बात का इम्कान है कि चेहरा किबले की जानिब हो जाए, इसलिए इससे बचा जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यूं ही हवा के रुख पेशाब नहीं करेंगे। हवा के रुख आप पेशाब करेंगे तो होगा ये कि हवा का झोंका आ रहा है, उस जानिब आप रुक करके पेशाब कर रहे हैं, तो आपकी पेशाब की धार मुंतशिर होगी और छींटे आपके दामन पर आ सकते हैं, आपके कपड़े पर आएंगे, इसलिए इससे बचा जाएगा। इसी तरह किसी सख्त चीज़ पर, कड़क चीज़ पर पेशाब नहीं करेंगे। वजह यह कि उससे भी छींटे वगैरह उछल कर आपके बदन पे आने के चांसेस रहेंगे, इसके कभी इम्कानात पाए जाएंगे, इसलिए किसी कड़क और सख्त चीज़ पर भी इस्तिंजा नहीं किया जाएगा। इसी तरह से हदीस शरीफ में इससे भी रोका गया कि किसी सुराख में इस्तिंजा ना करो। ज़मीन वगैरह में सुराख है, कोई बिल है, उस पर उसमें इस्तिंजा ना करो, पेशाब ना करो। बहुत मुमकिन है उसमें कोई मुज़ी जानवर हो जो आपके लिए अजियत का, परेशानी का सबब बन जाए। इसी तरह से जो हरे भरे पौधे हैं वहाँ इस्तिंजा नहीं करें कि उसको वो पौधे मुतासिर होंगे। जहाँ लोग बैठते हैं दरख्त के साए वगैरह में, आप देखिए लोग ऐसी जगह भी इस्तिंजा करने को बैठ जाते हैं, जबकि इसके लिए वक्त मखसूस होना चाहिए। और अगर चलो इसकी हाजत हो गई है तो मस्जिद है, गवर्नमेंट के शौचालय वगैरह रहते हैं, टॉयलेट रहते हैं, आप वहाँ जाएं या अपने घर वगैरह में जाकर इससे फरागत हासिल करें। कहीं भी नाली में बैठ जाना, सरे आम बैठ जाना, और कुछ तो ऐसे रहते हैं तहबंद वगैरह पहने उठा के बैठ जाएंगे, घुटना दिख रहा है, रान का हिस्सा दिख रहा है जिसका छुपाना फ़र्ज है, वो सब जाहिर है। बल्कि मस्जिद के भी टॉयलेट वगैरह में जो पेशाब के लिए मखसूस जगह रहती है वहाँ भी लोग तहबंद उठाकर बैठ जाते हैं। कुछ तो ऐसा है कि मादल्ला वो पीछे का भी हिस्सा उठा देते हैं, कपड़ा, पाखाने का मकाम सूरीन वगैरह भी जाहिर होता रहता है, तो वहाँ तो लोग आते जाते रहते हैं, नंबर लगा के खड़ा है, और ये हरकत तो मादल्ला सदादार मादल्ला ये तो सख्त हराम होगा। और अगर किसी का ऐसा मामला है कि वो उसको इसकी आदत है और उसको जमेगा नहीं जब तक वो कपड़ा उठाकर नहीं बैठेगा, तो उसे चाहिए कि टॉयलेट में जाकर वो फरागत हासिल करे। अगर से सिर्फ पेशाब करना है तो टॉयलेट में चला जाए ताकि वहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। और कुछ ऐसे हैं कि इस्तिंजा के लिए जब वो आते हैं मस्जिद वगैरह में, आप देखेंगे तो हुक्म यह है कि जब आप उस मखसूस जगह जाएं तो कपड़ा हटाएं, और इतना ही हटाएं जितने से आपकी हाजत पूरी हो जाए। यानी जितना कपड़ा हटाने की ज़रूरत है उतना ही हटाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं हटाएंगे। बहुत दूर से ही लोग दामन वगैरह समेटने लगते हैं, कुर्ता वगैरह उठा लेते हैं, ये जो है दिखने में भी भोंडा लगता है, ऑकवर्ड मालूम होता है। मादल्ला ये आदाब के ख़िलाफ़ है, इससे बचा जाएगा, इससे इज्तिनाब करेंगे। जब इस्तिंजा के लिए आप मखसूस जगह जाने का इरादा करें तो जेब वगैरह में कोई दुआ के कार्ड हों या ऐसा कागज़ वगैरह है, ऐसे कार्ड्स हैं जिस पर अल्लाह ज़ल शानहू या उसके महबूब अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हो या किसी बुज़ुर्ग का नाम लिखा हो, तो उसे निकाल देना बेहतर है। लेकिन अगर वो पर्स वगैरह में है तो हर्ज नहीं है। आजकल मोबाइल में लोग पूरा कुरान शरीफ लोड रखते हैं, उसको देख के तिलावत करते हैं। तो अब इस्तिंजा को जा रहा है तो याद रखिए कि मोबाइल में जो कुरान शरीफ आपने लोड किया हुआ है, जब वो कुरान शरीफ की आयतें स्क्रीन पर होगी, डिस्प्ले पर होगी, तो उसका हुक्म एहतराम कुरान जैसा होगा। जब वो मेमोरी कार्ड में सेव है, स्क्रीन पर नहीं है,
تو اس کا حکم قرآن جیسا نہیں ہے، اس کو استنجا خانے میں لے جانے میں بہرحال کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو دعا پڑھنی ہو پاک و صاف جگہ پڑھیں گے، وہ مخصوص جگہ جا کر آپ دعا نہیں پڑھیں گے، پاک و صاف جگہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لیں گے۔ اب جو ہے فراغت حاصل کرنے کے لیے مخصوص جگہ جائیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کسی طرح کی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی سلام کرے گا تو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جو نجاست نکلے گی اس کو دیکھنا بھی منع ہے، اور خاص اپنے عضو تناسل کو یعنی پیشاب کے مقام پر بھی نظر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے نہیں ڈالی جائے گی۔ ہاں کوئی سبب ہے، جیسے کچھ کھجلی وغیرہ کا معاملہ ہے یا کچھ اس طرح کا پرابلم ہے، تو یہ عذر ہے، اب دیکھ سکتا ہے۔ اور جب فراغت کو بیٹھیں گے، چاہے وہ پیشاب کر رہا ہو یا ٹوائلٹ کر رہا ہو، تو جتنا دونوں پیر جتنا کشادہ کر سکتا ہے، جتنا پھیلا سکتا ہے، دونوں پیر اتنا پھیلائیں گے، اور بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھیں گے، لیفٹ حصے پر زور دے کر بیٹھیں گے۔ اس سے فراغت میں فریش ہونے میں آسانی ہوگی، اور بالکل خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے، سر جھکانے سے مراد اتنا جھکائیں گے کہ جو ہے نجاست وغیرہ پہ نظر نہ پڑے اور عضو خاص پر نظر نہ پڑے، اس طرح سے جھکا کر بیٹھیں گے اور فراغت حاصل کریں گے، اور فارغ ہونے کے بعد پانی وغیرہ استعمال کر کے فوراً باہر آ جائیں گے۔ وہاں جو ہے خواہ وقت گزارنا، کچھ لوگ جو ہے وہاں موبائل کا بھی یوز کرتے ہیں، اور بلکہ پیشاب کر رہے ہیں، فون پر بات بھی کر رہے ہیں، ایسے مناظر بھی ہائی وے وغیرہ پر سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، تو معاذ اللہ رب العالمین یہ ناجائز ہے، اس سے جو ہے بچا جائے گا۔ فراغت حاصل کرنے کے بعد فوراً باہر آ جائے، صاف اور ستھری جگہ پہنچنے کے بعد دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں تکلیف دہ چیز سے نجات عطا فرمائی۔ آپ سوچئے کتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کا ترجمہ مفہوم کتنا پیارا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں تکلیف دہ چیز سے نجات عطا فرمائی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، ٹوائلٹ لگا ہو، پاخانہ لگا ہو، اور استنجے کی شدید حاجت ہو اور فراغت نہیں ہو رہی ہو، فریش نہیں ہو پا رہا ہے، پیٹ میں اینٹھن ہے، درد ہے، کسی پل چین نہیں ہوگا اس کو، جس کا پاخانہ رک جائے، جس کا پیشاب رک جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی اور وہ چیز خارج ہو گئی، نکل گئی، تو باہر آنے کے بعد اللہ کا شکر تو ادا کرو، اللہ کی تعریف تو بیان کرو، لیکن معاذ اللہ لوگ اس پر قطعاً دھیان نہیں دیتے۔ بلکہ ایک مومن کو تو چاہیے جو روز مرہ کی دعائیں ہیں وہ اس کو ازبر ہونی چاہیے، اس کو یاد رہنی چاہیے، تاکہ وہ ان پر عمل کرے اور اس کی برکتیں پا سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ استنجا کے آداب تھے۔ جب آپ جائیں گے تو پہلے الٹا قدم رکھیں گے، اور جب نکلیں گے تو سیدھا قدم باہر نکالیں گے، اور پاک و صاف جگہ آ کر یہ دعا پڑھیں گے۔ لباس وغیرہ اسی مخصوص مقام پر ہی صحیح کر لیں گے، درست کر لیں گے، اور پھر صاف ستھری جگہ آ کر آپ اللہ کی حمد کریں گے اور یہ دعا پڑھیں گے جو میں نے ابھی آپ کے درمیان پیش فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگوں کو شکایت رہتی ہے پیشاب کے قطرے گرنے کی، تو اگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے رک گئے ہیں نلی میں، پیشاب کے مقام میں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان پیشاب کے قطروں کو نکالے گا۔ اس کو کہتے ہیں استبرا کرنا، اور استبرا واجب ہے، یعنی ایسا فعل کرنا، ایسا کام کرنا کہ وہ بچے ہوئے قطرے نکل جائیں۔
اب استبرا کا مختلف طریقہ ہے، بچے ہوئے رکے ہوئے قطرے کو نکالنے کا کئی طریقہ فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ کسی کو استبرا کھنکھارنے سے ہوتا ہے، کسی کو استبرا ایک پیر پر، کسی کو استبرا کینچی بنا کر ہوتا ہے، یعنی ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھ کر اس طرح سے زور دینے سے ہوتا ہے، کسی کو استبرا چند قدم چلنے سے ہوتا ہے، کسی کو استبرا لیٹنے سے ہوتا ہے۔ جس کو جس طرح سے اطمینان ہو اس طریقے کو اختیار کرے، اس کا نکالنا واجب ہے۔ وہ آپ ابھی نہیں نکالیں گے تو بعد میں نکلے گا، آپ کا وضو بھی ناقص ہوگا، نجاست بھی پھیلے گی، اس لیے اس کو اس مخصوص مقام پر نکالیں، استبرا کریں، اور پھر جو ہے فریش ہو جائیں، اطمینان ہو جائے تو اب اس مخصوص جگہ سے باہر آئیں اور دعا وغیرہ پڑھ کر اب وضو وغیرہ آپ کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ استنجے کا بیان تھا، اس کے آداب اور اس کے مخصوص کچھ طریقے اور کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔